اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل سماعت کر رہے تھے سورہ الحاقم التکاثر کے متعلق، اور آج ہے سورہ والعشر۔ العشر یہ سورہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ شان نزول جمہور کے نزدیک مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع 3 آیتیں 14 کلمے 68 حرف ہیں۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ زمانے کو کہتے ہیں عصر۔ اور زمانہ چونکہ عجایبات پر مشتمل ہے، اس میں احوال کا تغیر و تبدیل ناظر کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیز خالق حکیم کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمانے کی قسم مراد ہو، اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو غروب سے قبل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاسر کے حق میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی جائے، جیسا کہ راہب کے حق میں ضحیٰ یعنی وقت چاشت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو دن کی عبادتوں میں سب سے پچھلی عبادت ہے۔ مطلب یہ غروب ہونے سے پہلے اور زوال ہونے کے بعد بیچ والی نماز عصر، اس کو عصر کہتے ہیں۔ ظہر کے بعد جو اثراتی مغرب سے پہلے۔ اور سب سے لذیذ و راحز تفسیر وہی ہے جو حضرت مرتجم قدس سرہ نے اختیار فرمائی کہ زمانے سے مخصوص زمانہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مراد ہے۔ جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت و شرف والا ہے۔ بے شک
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے فضیلت والا زمانہ تھا، سب سے افضل۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ زمانہ سب سے فضیلت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی قسم یاد فرمائی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم مبارک قسم یاد فرمائی، جیسا کہ لا اقسم بحاج البلد ہے نا، بلد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی، اور جیسا کہ لعمرک میں آپ کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، اور اس میں شان محبوبیت کا اظہار ہے کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے، وہ ہر دم گھٹ رہی ہے۔ یعنی ایمان و عمل صالح کی ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں، یہ لوگ بفضل الہی ٹوٹے میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی اور طاعت میں گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے ان سب کی بھی زندگی ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارے، انہوں نے ایک دم عبادت اور خدا کی اطاعت کرتے ہوئے۔ ہم لوگ تو آج کچھ بھی نہیں کرتے، تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، نماز بھی 10 منٹ کے لیے نماز ہوتی، 10 منٹ کے لیے مسجد بھی نہیں جا سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی سب کو بار بار بولنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس لیے نماز کی ایک دم پابندی کرو، نماز اسی وقت میں ادا کرو جب نماز کا ٹائم ہو۔ اگر نماز بھی تم ٹائم بے ٹائم ادا کرو گی تو اس کی بھی پکڑ ہوئے گی۔ اگر تمہارے پاس ٹائم ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے کہ پہلے وہ کام ہو جائے پھر نماز ادا کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں اب بے ایسا گھر میں بیٹھے ہو، ٹائم نکل جا رہا ہے، ایک دم لاسٹ ٹائم مومنٹ پہ آ کے تم نماز ادا کرو گی تو وہ نماز کی بھی پکڑ ہوئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑے گا کہ ایسے ٹائم پہ نماز کیوں ادا کی ہے۔ جب ٹائم تمہارے پاس ہے تو اس لیے نماز ایک دم ٹائم سے پڑھو، قضا نہیں ہونی چاہیے، کوشش کرو۔ طاعت میں گزری تو وہ نفع پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاسراء مکمل ہو گئی، انشاءاللہ کل سماعت کریں گے سورہ الحمزہ۔ الحمزہ مطلب ویل لکل ہمزہ، وہی الحمزہ۔ کل انشاءاللہ سماعت کریں گے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔